خصوصا علی محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعن الله ورسوله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات پڑھیں بلند آواز خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ مالک کا احسان عظیم ہے جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور اس بارگاہ میں ذکر و محمد و آل محمد کرنے کا ایک موقع ملا۔ میرے والد احترام سامعین گرامی، یہ کچھ دعائیں ہیں۔ یہ سید یاسر علی شاہ صاحب ہیں جاپان والے، جنہوں نے یہاں کچھ خدمات ہیں ان کی عزاداری میں، اور ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والدین کو بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یاسر شاہ صاحب کی جو ہے ان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، تندرستی صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور پھر بالخصوص ہمارے پیر سید اظہر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے آج کے دن کے صدقے کہ مولا انہیں شفا کاملہ ہو، عاجلہ عطا فرمائے، اور اسی طرح باقی جو اور بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، واسطہ بیماری کربلا کا، واسطہ بیماری مدینہ کا، مولا سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، خاص کر کے اس ادارے کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، بالخصوص پیر صاحب سید مسعود علی گیلانی صاحب، پیر محمود شاہ صاحب اور چند پیر شاہ صاحب اور دیگر احباب، یہاں پر وہ اپنے ہمارے وہ تھے، ہمیں اسی کا چوری شمس صاحب تھے، پہلے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور بیویوں میں وہ ملنگی سردار ان کی بہت، اس طرح میں نام نہیں لے سکتا، پھر وہ مخصوص ہو جائیں گے۔ جو بھی مذہب حقہ کے لیے خدمات انجام دے کے گئے ہیں، باراللہ سب کے درجات کو سب کی مغفرت و بخشش فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو مجلس کے لیے آئے ہیں باراللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی شرعی حاجات پورا فرما، سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اور یہ عزاداری کو جو اپنے دائیں اس کو لیے جا رہے ہیں، اس قافلے کو لیے جا رہے ہیں، بالکل صابر علی ہے، اس کی جتنی ٹیم ہے باراللہ اس کے لیے بھی دعا ہے کہ بارہ اللہ سب کو تندرستی صحت و سلامتی عطا فرما، اور اس ذکر خیر میں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں باراللہ ان سب کو عزت و آبرو عطا فرما، حق محمد و آل محمد بالخصوص سرکار حجت صاحب زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ ماشاءاللہ پڑھنے والے کافی احباب ہیں، میں بس حاضری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، بہت محدود وقت میں دو چار باتیں اور دو چار جملے مسائل کے کہتے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذیت، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور صرف یہاں ہی نہیں، فی الدنیا والآخرہ،
دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور صرف لعنت اتنی وَقَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کیا۔ اچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان پر اللہ کی اور رسول کی لعنت ہے۔ اچھا آپ لوگوں کی پوری توجہ ہو تو مجھے یہ بتائیں وہ کون بندہ ہے جو اللہ کو تکلیف دے سکے؟ بولو تو صحیح ہے، وہ بندہ کون ہے جو اللہ کو تکلیف دے سکے؟ کسی میں جرت ہے؟ بولو یار، پنڈ دے چودھری نو بندہ تکلیف نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، بندے وہ تو ڈر دے تے اللہ ہے۔ وہ کون بندہ ہے اتنی جرت والا جو اللہ کو تکلیف دے، اللہ کو اذیت دے سکتا ہے؟ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تکلیف ہوتی کسی ہے؟ تکلیف کی قسمیں ہیں دو، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اچھا اللہ وہ ہے نہ جسم رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں یار، میں بات سمجھانے کے لیے ہے، اللہ وہ ہے شاہ صاحب جو جسم رکھتا ہی نہیں۔ جسم رکھے تو کوئی مارے تو تکلیف ہو، جسم ہی نہیں تکلیف کیسے؟ جسمانی تکلیف یہ ہوئی تھے تو مجھے مار دے، پتھر مار دے، سوٹا مار دے، تلوار مار، نیزہ مار، بھوکا مار، اس سے تکلیف ہوتی نا جسم کو۔ بندہ گر پڑے تو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے ہی بری ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے، نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، تو پھر تکلیف کیسی؟ کون اسے تکلیف دے سکتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے جسم کو، جسم ہے نہیں۔ اور دوسری جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی، اس کا جسم سے تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ میرے ابے کو گالی دے اور میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھ سے تکڑا ہے، تو مجھے ذہنی طور پر روحانی طور پر تکلیف تو ہوگی نا۔ اچھا اسی طرح ایما اہل بات کو ہمارے سامنے کو برا بلا کہے اور ہم کچھ کہہ نہ سکے، دشمن طاقتور ہو ہم کچھ کہہ نہ سکے، تو پھر ہمیں روحانی تکلیف تو ہوگی نا کہ یار یہ نامرادہ ہے۔ پھر دل میں ہی کہیں گے اللہ اس پر لعنت کرے، نامراد یہ بات کہیں گے چلو میں کمزور صحیح، میرا بس نہیں چلتا، تکلیف تو مجھے ہوئی نا۔ تکلیف دو ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اچھا اللہ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ ایسی روحانیت والا بھی نہیں کہ روح رکھے یا روحانی ہو، تو پھر اللہ کو تکلیف کیسی؟ اور خود قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دی، ٹھکرا ہم سکتے نہیں۔ تو میں نے بڑا غور و خوض کیا، کرنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آئی، وہ بھی قرآن سے، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت رسول کی ہے۔ بولو تو صحیح، اطاعت رسول کی ہے، کہلاتی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا کیا رسول کے لیے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرا رسول یہ جو تو کینکریاں مار رہا ہے یہ تو نہیں، یہ میں اللہ مار رہا، یعنی مار رسول رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں رہا۔ یہ جو تو بول رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، یہ جو تو بولتا ہے تو تھوڑی بولتا ہے، یہ تو میں بول رہا ہوں، بہت ساری آگے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے نتیجہ یہ ہے کہ جو کوئی رسول کو تکلیف دے حقیقت میں رسول کو نہیں، اللہ نے اس میں اللہ نے اس میں اپنا نام جو لیا نا، اپنا کہ اس نے جس نے اللہ کو عزیز دی یا رسول کو عزیز دی، اصل میں وہ شان مصطفیٰ بتا رہا ہے، وہ عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہے، وہ مقام مصطفیٰ بنا رہا ہے کہ یاد رکھو جس نے رسول کو عزیز دی
اذیت دی ہے، اور جو پھر رسول کو اذیت دے، تکلیف دے، اس کا حال کیا ہے؟ اللہ پتھر نہیں مارتا۔ ہائے ہائے ہائے، لعن اللہ ہو، اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا پھر اور نتیجہ دیکھیں۔ اچھا کسے بندے پر تسی سارے رل کے لعنت کرو، سارے، یہ تمہاری لعنت کا ایک مقام ہے، ایک معیار ہے۔ اچھا تم سے ہٹ کر اگر ولی لعنت کریں، غور نہیں کیا، میں آپ کا ایک مقام ہے نا لعنت کر رہے ہیں، لیکن تم لعنت نہ کرو، لیکن تمہارے اوپر اولیاء لعنت کریں، اوصیاء لعنت کریں، بزرگ لعنت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری لعنت سے بھی مقام بڑا ہو گیا۔ اچھا پھر یہاں ولی لعنت کرے، اوصیاء کرے، اور ان کے مقابلہ میں اگر انبیاء لعنت کریں، اب پوری توجہ کیا رہا، اگر نبی لعنت کریں تو اس کا مطلب لعنت کا پھر وقار اور بڑھ گیا، بڑا ہو گیا۔ اور پھر نبیوں میں سے اگر کسی پر رسول لعنت کریں تو پھر مقام اور ہو گیا، بڑا ہو گیا نا۔ تو پھر یہاں رسولوں کا رسول لعنت کرے، جس پر اللہ لعنت کرے، غور تو کر وہ کتنا بدبخت ہے یا کتنا بڑا لعنتی ہے جس پر اللہ لعنت کرے، یا جس پر اس کا رسول لعنت کرے، وہ تو بہت بڑا لعنتی ہے۔ لعنت ہے کس پر ہے؟ جو اذیت دیتا ہے، کس کو؟ رسول کو۔ کس کو اذیت دیتا ہے؟ اللہ کو۔ رسول کی اذیت کا نام ہے اللہ کی اذیت، اللہ کی تکلیف۔ اب میں آپ کو جملہ آسان سے کر دیتا ہوں، سفر ہے، مولا کی شہادت کے دن ہے، چیلم ہے مولا کا، تو اب دیکھو میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کیا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور کیا کہا کہ جس نے من احب الحسین فقد احبنی، پوری توجہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور مجھ سے نہیں، من احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے کی۔ پوری توجہ، پوری توجہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی، من احب اللہ داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ پوری توجہ، پوری توجہ، پھر سنیں، جس نے حسین سے محبت کی، نبی کہتے ہیں مجھ سے، جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے، جس نے اللہ سے کی وہ جنت چلا گیا۔ اور اس کا الٹ دیکھیں کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من ابغض الحسین فقد ابغضنی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا، اور میرے چپ چاپ دوستو، جس نے حسین سے بغض رکھا، نبی فرماتے ہیں حسین سے نہیں، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ من ابغض اللہ دخل النار، وہ سیدھا جہنم گیا۔ آپ پوری توجہ کیا رہا ہو، اور جنت اور دوزخ ڈھونڈنے والوں، جنت بھی دور نہیں، جہنت بھی دور نہیں، یہ قریب قریب ہے۔ حسین سے محبت، رسول سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت جنت، حسین سے بغض، رسول سے بغض، رسول سے بغض، اللہ سے بغض، اللہ سے بغض، جہنم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ارے محبت حسین کا نام جنت ہے اور عداوت حسین کا نام جہنم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بلند آواز نہ مارنا ہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دشمن سے لعنت۔ ایک بار سوال رکھتا مغلوی دی لوٹی کرو، درے لعنت، نعرہ مشکل بات کو شادی بس ایک جملہ میں نے فضائل کا پڑھنا، جائلی ایک جملہ میں نے پڑھنا فضائل کا، ساری تقریر کا میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ
یہ جو شہادت ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیا آپ کی قسمت میں بھی شہادت ہے؟ یہ توجہ چاہ رہا ہوں، شہادت کے دن ہے، مولا کے چہلم کے دن ہے، کیا آپ کی قسمت میں بھی شہادت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری قسمت میں ایک نہیں، میری قسمت میں 2 شہادتیں ہیں۔ میری مقدر میں، میری قسمت میں کیا ہے؟ کتنی شہادتیں ہیں؟ 2۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا ایک شہادت ہوتی ہے باطنی، ایک شہادت ہوتی ہے ظاہری۔ میری قسمت میں 2 ہیں، ایک باطنی ایک ظاہری۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے، ایک میرا بیٹا ہے حسن، تمہاری چپ پہ صدقے جاؤں، ایک میرا بیٹا ہے حسین، ارے میرے بیٹے حسن کو لوگ دیں گے زہر سے شہید کریں گے، یہ ہے میری شہادت باطنی چھپی ہوئی، اور میرے حسین کو لوگ خنجر سے ذبح کریں گے، یہ ہے میری شہادت ظاہری بظاہری۔ اب ایک بات یاد رکھو، یہ حسن کی شہادت یہ رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت یہ رسول کی شہادت ہے۔ اب خوشیاں نہ منایا کرو، یزید امیر کے زندہ باد نعرے لگانے کی خوشی نہ منایا کر، ارے جو قاتل کی خوشی مناتا ہے وہ یزید کی نہیں مناتا، حقیقت میں وہ قاتل رسول کو خوش کر رہا ہے، وہ قاتل رسول کو خوش کر رہا ہے۔ یزید اکیلا قاتل حسن حسین نہیں، وہ قاتل رسول ہے، اور خدا کی قسم دنیا چل گئی ہے اگر کوئی سمجھ لیتا کہ حسین کی شہادت کیا ہے یا حسن کی شہادت کیا ہے۔ یہ شہادت حسین ہے۔ ابھی تو حسین دنیا میں آئے تھے نا، تو اسی وقت رسول رو پڑے تھے، جب آپ کے سامنے منظر پیش کیا گیا نا تو اس وقت رسول رو پڑے۔ امام کہ جو آنے سے پہلے جس کا ذکر، جس کی خبر شہادت رسول کو رلا دے، شہادت کے بعد نبی کا حال کیا ہوا۔ چونکہ میرے ذمہ ایک بی بی کی مصائب ہے، گرمی بڑی ہے، اندر بیٹھے ہیں، موسم بھی تبدیل ہے، لیکن پانی کا انتظام ہے۔ میں نے مصائب کا بھی ملاقات، میں نے آج تک چاہے سردی ہو چاہے گرمی، میں نے پورا دنیا جہان گھوم لیا، میں باہر بھی گیا ہوں، بڑے میرے دورے ہیں، لیکن میں نے آج تک کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی شہادت کہ جہاں کسی عزادار نے نا پانی کا اہتمام نہ کیا۔ لنگر تو لنگر ہے نا، پانی کی سبیل ضرور ہوتی ہے۔ اب میں کل کا دن ذا کر بیٹھے ہیں، یہ بھی میری تائید کریں گے، 10 محرم کو بھی آپ میری تائید کریں گے، جب ہم روڈ سے گزرتے تھے نا تو خدا کی قسم اتنا پانی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، اتنا پانی تھا نا کہ پلا رہے تھے روک روک کے۔ ایک میں بچے سے پوچھا تو پانی پلا رہا ہے شیعہ ہے؟ مجھے ممبر کی قسم سے کہا نہیں ہم نہیں شیعہ۔ پانی کیوں پلا رہا ہے؟ اس لیے پلا رہے ہیں کہ حسین کا کہتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اجرکم اللہ، جو مصائب سننے آئے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک حسین کا چھوٹا بچہ تھا اور ایک حسین کی چھوٹی بیٹی تھی، یہ دونوں ہی پانی کو ترستے دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم اللہ، ہاتھ نہیں پیارے کرنے، ہاتھ نہیں پیارے کرنے۔ بی بی کا مسائل میں نے پڑھنا ہے چند جملے۔ خدا کی قسم ایک بات بتا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ کون پیاسا؟ سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ کون پیاسا رہا؟ جو جتنی دیر تک زندہ رہا وہ اتنا زیادہ پیاسا رہا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، پیاس ختم ہو گیا۔ مولا عباس شہید ہو گئے، پیاس ختم ہو گیا۔ ایسے ہی نا جو شہید ہوتا گیا نا پیاس ختم ہو گئی۔ کربلا کے واقعے میں مجھے ایک نظر آتی ہے نا کہ سب سے جو پیاسا ہے نا وہ ہے زہرا کا لال۔ جو رو رہے ہیں میں نے بہت بڑا جملہ کہنا ہے، سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ زہرا کا لال، کیونکہ دیر تک زندہ رہا۔ عصر عاشور تک زہرا کا لال زندہ رہا اور عصر تک
تک حسین شہید پیاسے رہے، لیکن مجھے غربت حسین کی قسم ہے، مجھے پھر بھی حسین کی پیاس کی حد کا پتہ ہے کہ کب تک پیاسے رہے، اثر تک رہے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے سکینہ کب تک رہی؟ جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے نا، ہاتھ نہ پیارے کریں، کوئی بتائے حسین کی پیاس کا پتہ ہے نا، اثر تک رہے نا۔ اس وقت ہی کہا نا میرے شیعوں میری پیاس کو یاد رکھنا۔ کوئی مجھے بتائے سکینہ پیاسی کب تک رہی؟ نہیں پیاسی؟ ایک جملہ مسائل کا سکینہ کا سن لے۔ جب پانی آیا نا شام غریبہ کو پانی آیا نا، جناب سیدہ زینب نے وہ پانی لیا اور لے کے کہا سکینہ پی، سکینہ تو پانی پی لے، تو چھوٹی ہے پانی پی لے۔ پی لیا؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب آپ نہیں پیتی میں کیسے پی لوں، تو پی لے، پانی آپ پہلے پیے، پھوپھی اماں آپ پہلے پیے۔ کہا نہیں بیٹی میں بڑی ہوں تو چھوٹی ہے، پہلے تو پی لے، کہ میں چھوٹی ہوں؟ کہا لے پیالہ دے دے۔ جناب سکینہ نے وہ پانی والا پیالہ لیا نا، اور پانی والا پیالہ لے کے چلی پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہیں نا، چلے نا صحرا کی طرف، وہاں گئی نا، پیچھے رو کے کہا سکینہ کدھر جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں کہا ہے نا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پیتا ہے، مجھ سے چھوٹا میرا اصغر ہے۔ کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم، جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ مجھ سے چھوٹا میرا ویر اصغر ہے، میں اسے پلانے جا رہی ہوں۔ پانی اصغر پینے کے بغیر چلا گیا، سکینہ نے پیا نہیں۔ خدا کی قسم اب پھر تھوڑا سا اور منظر بلند کریں۔ یہ قافلہ قید ہو کے چلتا چلتا جب شام کی طرف گیا نا، راستے میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے ہمس، ہیم سہا، جو ظاہر شام گئے ہیں وہ ہمس کو یاد کرتے ہیں۔ جب قافلہ وہاں پہنچا نا تو شمر نے سارا قافلہ روکا، قافلہ ٹھہرایا، ٹھہرانے کے بعد اس نے کچھ مشکیزیں کچھ چھاگلے برتن پانی کے لیے اور پانی لینے چلا گیا۔ جب پانی لایا نا، مجھے غربت سکینہ کی قسم انہیں سپاہیوں کو پلانا شروع کیا، وہ پلاتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی۔ مرنا جائے حسین کی سکینہ اور پانی دیکھے، وہ پیانی دیکھتی رہی، وہ پلاتا رہا۔ ایک دفعہ پھوپھی کو دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی مانگوں؟ کیا پڑھوں جاؤں میں کیا پڑھوں؟ کہا جب سکینہ کہتی تھی نا مانگو، کاش عباس ہوتا پھر پتہ چلتا سکینہ مانگتی کیسے ہے۔ اجروں کو ملا پھوپھی اماں مانگو؟ کہا سکینہ میں منع نہیں کرتی، مانگ لے، لیکن اس نے دینا نہیں، مجھے پتہ ہے اس نے دینا نہیں، بڑا سنگ دل ہے۔ منع اس لیے نہیں کرتی کہ اگر تیرے بابا نے اصغر کے لیے نہ مانگا ہوتا تو میں تجھے آج روکتی نہ، منع نہ کرتی، مانگ۔ سنو گے؟ دل پہ ہاتھ رکھنا، آگے آگے شمر، پیچھے پیچھے سکینہ۔ جب ایک دفعہ تھوڑا سا آگے آگے ایک بات کہتی ہے شمر، میں یہ نہیں کہتی پہلے مجھے پلا، پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ پہلے مجھے پلا، تو سب کو پلا دے، اگر بچ جائے، کر ماتم ہاتھ نہ پیارے کر، اگر ظالم بچ جائے تو 2 گھونٹ پانی مجھے دے دینا۔ خدا کی قسم شمر نے جواب کوئی نہیں دیا، السکوتو کا اقرار، خاموشی کو رضا سمجھ کے نا، سکینہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ پلا لے، شاید مجھے دے دے۔ مجھے غربت سکینہ کی قسم، پانی سب نے پی لیا، بچ گیا، پانی گھوڑوں کو پلایا، پانی بچ گیا، پانی جانوروں کے سموں پر ڈالا، پانی بچ گیا۔ جب کوئی نہ رہ گیا پھر آ کے کہتی ہے اب تو بچ گیا ہے، اب تو بچ گیا، اب تو 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ سنے گا جو ابھی تک نہیں نہ رویا، اب شمر نے بولا نہیں ہے، شمر نے اپنے مشکیزے کا منہ کھولنا شروع کیا، جیسے جیسے وہ کھول رہا ہے نا ویسے ویسے سکینہ یوں کر رہی ہے۔ کر ماتم جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے، سکینہ نے ہاتھ بھی کیا اور منہ بھی قریب لگایا کہ ابھی پانی مجھے دے دے گا۔ مجھے غربت سکینہ کی قسم ہے، جب مشکیزے کا منہ کھلا نا، جتنا پانی تھا اس نے گرم ریت پہ بہا دیا،
اللہ بس ایک بات سنے آخری بات ہے میرے آخری بات میری آقا دادی سکینہ نے کہا میرا سجاد بھیا پیاس کی وجہ سے میرا جگر کباب ہو رہا ہے میرا جگر